Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. In this video we will try to cover multiple questions of chapter number 3 paper number 1, which is called Life and Importance of Holy Prophet. So far the importance of this chapter is concerned, and اگر ہم اس کے ٹرینڈس کو دیکھیں لاسٹ 10 ایئرس کے ٹرینڈس کو دیکھیں تو پیپر 1 میں اس چیپٹر سے آلموسٹ 2 کویشچنز آ رہے ہیں، وچ مینس کہ 28 مارکس آؤٹ آف 50 کویشچن سے پوچھا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چیپٹر کی ویٹیج بہت زیادہ. آئیے ہم اس کے ملٹیپل کویشچنز کو ڈسکس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایگزامینر کس ٹرینڈس کو فالو کر رہا ہے. پہلا کویشچن آپ کی اسکرین پر آ رہا ہے. اچھا، ہمارا جو طریقہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جو اسٹیٹمنٹس آسان ہیں اور ٹپیکلی نالج بیسڈ ہیں اس پر ہم ڈسکشن نہیں کر رہے، اور اس کی بجائے جو ٹیکنیکل کویشچنز ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے. لیکن آفٹر لسننگ ٹو دس ویڈیو آپ میں سے جس کو کوئی بھی پرابلم آئے کسی بھی کویشچن سے ریلیٹڈ، you can always text me or write me or send any audio message to me. So you guys are more than welcome to ask anything which is your area of concern. First question is, the Battle of Uhud was fought in the year 625. Describe the main events of this battle. Battle of Uhud کا 10 مارک کا کویشچن ہے. مین ایونٹس پوچھے ہیں لیکن انٹروڈکشن بیٹل کے کازز سے ہوگا. مین ایونٹس لکھنے کے بعد ریزلٹس کو ہم اینڈنگ کریں گے. یہاں پر میں صرف ایک بات آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس نے ایئر لکھا ہوا ہے. اگر وہ یہ کہتا رائٹ دا مین ایونٹس آف دا بیٹل وچ واز فاٹ ان 625 اور احد کا ورڈ نہ لکھتا تو یہاں پر ایک پرابلم شروع ہو جانا تھا ان بچوں کے لیے جن کو ڈیٹس یاد نہیں ہیں. تو کائنڈلی تمام بیٹلز کے ڈیٹس کو یاد کر لیں. ریسٹ از انڈر کنٹرول. اس کے پارٹ بی پر ہم آ رہے ہیں. Why is it important for Muslim to show obedience to God in difficult situations? ہم نے پارٹ بی میں اوپینین دینی ہوتی ہے، وہ آپ سے آپ کا لاجک پوچھ رہا. تو 3 ریزنز ہیں جس وجہ سے ہمیں اللہ کو اوبے کرنا ہے ڈیفیکلٹ سچویشن میں. فرسٹ ریزن تو یہ ہے کہ وی ڈونٹ ہیو اینی ادر آپشن بیکاز اللہ ہیز الٹیمیٹ پاورس، تو ہمیں اسی کو اوبے کرنا پڑے گا. دوسرا آپشن یہ ہے کہ ایٹ ٹائمز ڈیفیکلٹ سچویشن ایک ٹیسٹ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ ایک بندے کی اسٹیڈ فاسٹنس پیشنس چیک کر رہا ہوتا ہے. اسٹیڈ فاسٹنس اور پیشنس اوبیڈینس ہے جس پر اس کو ریوارڈ ملتا ہے. جیسے اللہ قرآن میں کہتا ہے ویرلی ود ایوری ڈیفیکلٹی دیر از اے ریوارڈ، دیر از اے ریلیف. تو اس لیے بھی ہمیں اس ریلیف کے لیے، ریوارڈ کے لیے اللہ کو اوبے کرنا ہوتا ہے. اور تھرڈ لاجک یہ ہے کہ ڈیفیکلٹ سچویشن میں یہ ہمارے نبی کی سننا ہے کہ اللہ کو اوبے کریں، پیشنٹ رہیں، اسٹیڈ فاسٹ رہیں، ڈیڈیکیٹ رہیں، اور پھر اللہ اپنا پرامس فلفل کرتا ہے جیسے انہوں نے طائف کے بعد معراج کی فارم میں کیا. تو کیونکہ یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے، اس لیے ہمیں اسٹیڈ فاسٹ رہنا ہے اور اوبیڈینس شو کرنی ہے انسٹیڈ کہ ہم کمپلیننٹ بن جائیں اور اللہ سے آرگیومنٹ کریں. تو یہ آپ نے اس کے پارٹ بی میں لکھنا ہے. آگے دیکھیے آؤٹ اسٹینڈنگ کوالٹیز پر کویشچن ہے. رائٹ اباؤٹ ایونٹس فرام دا پروفٹس لائف دیٹ شو ہز کوالٹی آف جنراسٹی، آنیسٹی اینڈ سمپلسٹی ان ایکشن. 3 آؤٹ اسٹینڈنگ کوالٹیز کے بارے میں آپ سے پوچھ رہا ہے. کم از کم 2 سے 3 ایونٹ ہر کوالٹی پر بتائیے. اگر ہم جنراسٹی کی بات کریں تو دیکھا یہ گیا ہے کہ جنراسٹی میں ایک چیریٹیبل فارم کی جنراسٹی اور دوسری جنراسٹی آف ہارٹ جس کو ہم لارجلی مرسی اور فارگیونیس کہتے ہیں وہ لکھ سکتے ہیں. اگر ہم اگزامپل لگائیں جنراسٹی میں تو عبداللہ بن ابے کی فارگیونگ، یہ جنراسٹی آف ہارٹ ہے. پھر ہی نیور ریفیوز اینی بیگر، ایک بار ایک بیگر نے آپ سے آپ کی شرٹ مانگ لی، آپ نے وہ دی، یہ بھی آپ کی جنراسٹی ہے. اور ونس ہی ڈسٹریبیوٹیڈ 70,000 درہمز ان ون سٹنگ. سملرلی یہ بھی جنراسٹی آف ہارٹ تھی کہ آپ نے بیٹل آف احد میں قرض نہیں کیا، اور وزٹ آف طائف میں جب آپ ڈسٹرائے کر سکتے تھے اینجلز کے ذریعے آپ نے نہیں کیا.
دوسری کوالٹی آنیسٹی کے بارے میں پوچھ رہا ہے. حضرت ختیجہ کی شادی اس وجہ سے ہوئی. ایک ایونٹ یہ ہے. قریش اپنے بلانگنگز پلیس کرواتے تھے. ایک سٹوری یہ ہے. ابو سفیان نے ہرکلیز کے کورٹ میں یہ ایڈمٹ کیا. ایک سٹوری یہ ہے. اس کے علاوہ آپ کتنے آنیسٹ تھے کہ ابو جندل کو جب واپس بھیجا. یہ فلفلمنٹ آف پرومس میں بھی آتا ہے اور آنیسٹی میں بھی آتا ہے کہ آپ نے اپنی ڈیل میں کوئی چینج نہیں کیا. اور سمپلسٹی کے ایگزامپلس تو آپ کے سامنے ہیں. سمپلسٹی اور ہمبلنس دے گو سائڈ بائی سائڈ. آپ کنسٹرکشن مسجد نبوی میں خود تھے, ڈیگنگ آف ٹرینچ میں خود تھے, گھر کے کام خود کرتے تھے. ہی یوز ٹو ملک ہز گوڈس, مینڈ ہز شوز, پیچ ہز کلوتھس. حضرت عائشہ نریٹ کرتی ہیں کہ ہاؤس ہولڈ چورز میں ہر طرح سے وہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے تھے. اور ہی نیور ڈیم ٹو ایکٹ ایز اے رولر. ہمیشہ لوگوں کو آپ کو پروٹوکول دینے سے منع کیا, اور یہ باتیں آپ اس میں ایکسپینڈ کریں گے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ 3 کوالٹیز کو آپ ایکسپلین کریں اور جو کوٹیشن بنتی ہے ساتھ وہ کوٹیشن بھی ایڈ کریں. موونگ آن, اس کے پارٹ بی کو ہم دیکھ رہے ہیں. یہ جو ڈاکیومنٹ آپ سب کے پاس ہے, آئی بلیو, جس نے نہیں لیا پلیز اس کو لے لے. اس میں ریڈنگز کریں, یا آپ کو تھیوریٹیکل سبجیکٹ میں جتنا زیادہ ریڈ آؤٹ کرتے ہیں اتنا ایکسپوجر انکریز ہوتا. کہہ رہا ہے کین مسلم اڈاپٹ اے لائف آف سمپلسٹی لائک دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ان کرنٹ ٹائمز. ایگری بھی کر سکتے ہیں اور ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں, لیکن آئی وڈ ریکمینڈ آپ ایگری کریں جو ہمارے دین نے الاؤ کیا ہے. تو ہم کہیں گے یس, بالکل ہم سمپلسٹی کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں, بیکاز پیپل ناؤ ہیو ٹو مینی تھنگس اینڈ دے کین لیو وداؤٹ اے لاٹ آف دیم. اور سمپلسٹی کو اس لیے بھی اڈاپٹ کرنا ہے کہ اٹ از سم تھنگ وچ از بینگ انڈورسڈ بائی اللہ اینڈ دا میسنجر آف اللہ. اور اگر ہم سمپل لائف اسٹائل گزاریں گے تو ہمارے پاس زیادہ اپرچونیٹی ہے کہ ہم حقوق العباد پرفارم کریں, ہم زیادہ چیریٹی کریں. تو الٹیمیٹلی سمپلسٹی اڈاپٹ کرنے سے ہم اپنا وے ٹو پیراڈائز انکریز کر سکتے ہیں. اور کیونکہ یہ رسول اللہ کی سنت ہے تو وی ڈونٹ فیل اینی شیم کہ ہم سمپل لائف اسٹائل گزار رہے ہیں. تو یہ اللہ کو بھی پسند ہے. تو یس, ہم ماڈرن ٹائم میں سمپل لائف اسٹائل گزار سکتے ہیں اور اپنی نیسیسٹیز پر سروائیو کر سکتے ہیں, انسٹیڈ کہ ہم لگژریز کو انکارپوریٹ کریں. اگر کوئی ڈس ایگری بھی کرتا ہے اور لاجک دیتا ہے تو اس کو بھی نمبر مل جائیں گے. موونگ آن, کہہ رہا ہے دا پلیجز آف عقبہ ور میڈ ان دا پروفٹ لاسٹ ایئر ان مکہ. outline the reason of these pledges and write about the details in them. اس کویشچن کی اسٹیٹمنٹ میں 2 ریکوائرمنٹ ہیں, ایک پلیجز کے ریزن اور دوسرا پلیجز اٹ سیلف, اس کی ڈیٹیلز. تو جو پلیجز کے ریزن ہے وہ آپ نے بتانے ہیں. پلیجز کے ریزن میں آپ بریفلی طائف اور معراج کو مرج کریں گے. معراج کے بعد جب کانفیڈنس بوسٹ ہوا تو اوریجنل ریزن یہ ہے, وہ جو 6 لوگ پلگرمز اسلام میں آئے, واپس گئے, نیوز کو پروپیگیٹ کیا. مدینہ میں جب یہ نیوز پھیلی تو پھر نیکسٹ ایئر 621 میں 12th ایئر آف پروفٹ ہوڈ میں 12 لوگ آئے, ان کا ایکسیپٹنس آف اسلام اور اس پلیج آف وومن کی بات کریں گے. اور پھر نیکسٹ ایئر پلیج آف وار کی بات کریں گے. اب پلیجز کی جو ٹرمز ہیں, جو ورڈنگ تھی, جو حدیث تھی, پروفٹ نے کہا تھا او پیپل کم along and give me an oath that you will left stealing, gambling, you will not kill your children. وہ ورڈز, وہ حدیث آپ ایڈ کریں گے. تو اوپننگ بھی سمجھ آ گئی, ڈیٹیلز پلیجز کی ہیں. اینڈنگ میں آپ سگنیفیکنس آف پلیج آف عقبہ, جس کی ایک ایسپیکٹ مائیگریشن ہے, وہ آپ لکھ کر آنسر کو کلوز کر دیں گے. تو کوشش کریں کہ پلیجز کا کویشچن آسان ہے, اس کی پریکٹس رکھیں اور فیکچول انفارمیشن کو اپنے ہاتھ میں رکھیں. اس کے پارٹ بی پر اگر ہم آتے ہیں تو پارٹ بی کہتا ہے ان یور ویو وائی شوڈ مسلم پرووائڈ اے سیف ہیون فار ادرس. ہمیں جس طرح یہ انصار نے پلیجز میں اوتھ دیا اور پھر انوائٹ کیا, ہمیں کیوں سیف ہیون دینا ہے, پھر یہ آپ کے اوپینین پوچھ رہا ہے. اس میں کچھ بچے
ایمیگرینٹ اور ہیلپرز کی ساری سٹوری ری رائٹ کرتے ہیں جو کہ ریکوائرمنٹ نہیں ہوتا. ہم نے لاجک دینا ہے. ہمیں اس لیے کسی کو ریفیوج دینا چاہیے بیکاز اٹ از فرام دا ٹیچنگ آف اسلام ٹو کیئر فار ادرس اینڈ ٹو پرووائڈ دا بیسک نیڈ آف فیلو ہیومن بینگس. اب وہ ہم کیئر کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم ان کو شیلٹر دے سکتے ہیں, ان کو گروسری آئٹمس دے سکتے ہیں, ان کو کلودنگ چیریٹی کر سکتے ہیں, یا اگر ہم ریفیوج نہیں پرووائڈ کر سکتے تو ایمبیسیڈوریل لیول پر کسی مسلمان کو سپورٹ کریں. اب یہاں پر ریفیوج صرف اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ نہیں ہے, وہ ایک انڈیویجول لیول پر بھی ہو سکتا ہے. اف سم ون ہیز لاس ہز فیملی, اسپیشلی چلڈرن ہو آر آرفنس, سو یا کوئی وار کا ایریا یا فیمن کنڈیشن ہے یا نیچرل ڈیزاسٹر ہے, تو ان سارے سینیریوز میں ہم ان کو گھر, شیلٹر یا کلودنگز یا اس طرح کی چیزیں پرووائڈ کر کر ریفیوج دے سکتے ہیں. اور یہ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ یہ اللہ کا اور ہمارے دین کا آرڈر ہے. اس نے وائی کو پوچھا نا, وائی شوڈ, بیکاز اٹ از انڈورسڈ بائی رسول اللہ, اٹ از دا آرڈر آف اللہ. اللہ سیز دیٹ آل مسلمز آر سنگل برادرن, آل مسلمز آر لائک اے سنگل باڈی, تو وی شوڈ ایکٹ اکارڈنگلی ٹو ارن اوبیڈینس اینڈ ٹو شو کمپلائنس ود آر ریلیجن ٹو گیٹ پیراڈائز. اوپن اینڈڈ اسٹیٹمنٹ تھا, کافی اچھا آنسر بنا سکتے ہیں, بٹ ٹرائی ٹو کم اپ ود ایگزامپلس. اگلا کویشچن ہے, دا مسلمز ان مکہ فیس اے لاٹ آف ہاسٹیلٹی آفٹر پروفٹ بگان پریچنگ اوپنلی. ڈسکرائب دا پرسیکیوشن اگینسٹ دا فالوورز آف ہولی پروفٹ. کمپینینس کے ٹارچر پر بات کرنی ہے. اوپننگ پبلک پریچنگ سے ہوئے گا, کیونکہ اس کے بعد یہ سارا پروسیس جو تھا وہ شروع ہوا, تو پبلک پریچنگ اوپننگ دیں گے. پھر آپ نمبر سیکنڈ ایئر پہ, یہ فرسٹ ایئر ہے, سیکنڈ ایئر پر فزیکل ٹارچر کی لسٹ بنائیں گے, حضرت عمار, بلال, خبیب, اور وہ سارے نام لکھیں گے. تھرڈ ایئر میں فورس مائیگریشن آف ابیسینیا پر ایک بریف پیراگراف لکھیں گے, اینڈ دین سوشل بائیکاٹ لکھیں گے. اب اینڈنگ میں ایئر آف گریف بھی ہو سکتا ہے, یا آپ ٹارچر کے 4 ریزنز سوشل, اکنامک, پولیٹیکل اینڈ ریلیجس لکھ کر اپنے آنسر کو اینڈ کر سکتے ہیں. یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اس کویشچن کا لے آؤٹ تھا. کہہ رہا ان ٹوڈیز ورلڈ ہاؤ پریکٹیکل آر دا ریئیکشن آف دا پروفٹ فالوورز ٹو دیز پرسیکیوشنز. کیا پریکٹیکل ہے آج کے دور میں جو فالوورز نے ریئیکٹ کیا تھا, کیا ہم بھی کر سکتے ہیں؟ ہم سے ہمارا اوپینین لے رہا ہے تو ہم اس سے ایگری کرتے ہیں, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یس اٹ از اسٹل پریکٹیکل, بیکاز فالوورز نے پیشنس شو کیا تھا, وہ یونائٹڈ رہے تھے اور اپنے دین پر سٹک تھے, دے ریمین اسٹیڈ فاسٹ. تو آج اگر کوئی مسلمان یا مسلمان اسٹیٹ کرائسس میں ہے تو انسٹیڈ وہ دین چھوڑ دیں, وہ صبر کریں, اللہ کی ہیلپ کا ویٹ کریں اور یونائٹڈ رہیں. اور اگر بہت زیادہ ایڈورس سچویشن ہے تو دا لینڈ آف اللہ از ویری اسپیشیس, دے کین آلسو مائیگریٹ. وہ کسی نیبرنگ ایریا میں ریفیوج لے لیں, اس امید پر کہ جو دین کی ٹیچنگز ہیں وہ یونیورسل ہیں اور ہر دور میں امپلیمنٹ ہو سکتی ہیں. تو ہم بلیو کرتے ہیں کہ ان کا ریئیکشن پریکٹیکل تھا. میجرلی آج بھی اکارڈنگلی ہم ریئیکٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ ہمارا دین ایک یونیورسل دین ہے. سملر آنسرز آپ لکھیں گے تو آنسر آپ کو نمبر ملیں گے. آگے دیکھیے, نیکسٹ کویشچن ہے جی, رائٹ اباؤٹ دا وے in which Prophet interacted with non-Muslims after his move to مدینہ. نان مسلم کے ساتھ وہ ریاکشن جو آپ نے مدینہ آنے کے بعد کیا. اس میں 4 ایسپیکٹس میں آپ کا آنسر آئے گا. جو پہلا ایریا ہے آنسر کا وہ چارٹر آف مدینہ اینڈ ایکسپیلشن آف جیوز کی فارم میں. دوسرا پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹریٹیز کو بتا دیں, حدیبیہ اور نجران کی بریف بات. تھرڈ, جو پرافٹ نے انوائٹ کیا ٹورڈز لیٹرز. اور پھر فورتھ فارم میں جو پرافٹ نے جنرل پارڈنز دیے
جس میں کانکویسٹ آف مکہ اور فارگیونیس کی بات ہے. تو آپ ان 4 ٹیئرز میں ایک سیریز بیسڈ کویشچن ہے, اپنے آنسر کو لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اس کا آنسر ہے. نیچے سارا لے آؤٹ لکھا ہوا ہے آپ کے لیے, جو بتایا ہے وہی لے آؤٹ بنا ہوا ہے. آئی وڈ ہائیلی ریکمینڈ آل آف یو ٹو ریڈ دس کویشچن, ٹو ریڈ دا آنسر and try to practice by your own. It is very important and it is very essential as well. Moving on. How can Muslim now apply the lessons learned from the Prophet interaction with non-Muslims? ہم کیا لرن کرتے ہیں بچوں؟ ہم اس ساری سٹوری تھے 4 باتیں لرن کرتے ہیں, اور آپ ہر بات کو ایکسپینڈ کریں گے کہ ہمیں رسپیکٹ کرنا ہے نان مسلم کو, ہمیں ان کو انوائٹ کرنا ہے, رسپیکٹ دیم, انوائٹ دیم. 3rd, ٹالریٹ کرنا ہے ان کو, ٹالریٹ دیم. ٹرائی ٹو ہیو نمبر 4, پیسفل کو ایگزسٹنس ود دیم. رائٹ, ہر پوائنٹ کو ایکسپینڈ کر دیں. ٹالریٹ کا مطلب ہے کہ ان پر دین فورس نہ کریں. قرآن نے کہا ہے نو کمپلشن, لیٹ دیر بی نو کمپلشن ان ریلیجن, لا اکراہ فی الدین. تو فورس نہیں کر سکتے, ان کی ورشپنگ پلیسز کو ڈسٹرائے نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. انوائٹ کا مطلب اپنے کانڈکٹ سے ان کو پریچنگ کریں, ان کو بتائیں اسلام کے ریچولز کیا ہیں. تو ہر 4 باتوں کو اگر آپ ایکسپینڈ کر دیں تو یو ول گیٹ ہائر لیولز. موونگ آن. نیکسٹ کویشچن ہے جی, دا بیٹل آف بدر ٹک پلیس ان دا 2nd year آف دا ہجرا, ڈسکرائب دا مین ایونٹس. جس طرح آپ نے عہد کا کیا تھا, کازز, ایونٹس اور ریزلٹس اسی طرح کریں گے. کوشش کریں ایٹ لیسٹ 2 کوٹس اور انڈیویژول کامبیٹ ضرور مینشن کریں. ٹھیک ہے, باقی چیزیں آلریڈی آپ کو پتہ ہی ہیں بیٹل آف بدر کی, تو اس کی ڈیٹیلز میں ہم نہیں جا رہے. پارٹ بی کہہ رہا ہے کین دوز انوالوڈ ان پریزنٹ ڈے کانفلکٹ لرن اینی لیسن فرام دا وے دا پرافٹ ٹریٹڈ پرزنرز آفٹر بیٹلز. بالکل, ہم بہت سے لیسنز لرن کرتے ہیں ماڈرن ڈے کانفلکٹ میں. پہلا لیسن تو یہ ہم لرن کرتے ہیں کہ جس طرح پرافٹ نے ہاسپٹیلٹی شو کی, ہمیں ہاسپٹیلٹی شو کرنی چاہیے. ہو سکتا ہے وہ پرزنرز ہمارے لیے آؤٹ اسپوکن ہو جائے, کائنڈ ہو جائے, اور ہمیں ملٹری بیسس پر ہیلپ ہو جائے. ٹھیک ہے. دوسرا, اٹ از ناٹ نیسسری ایوری ٹائم ٹو ٹارچر دا پرزنرز. اسلام اس بات کو الاؤ نہیں کرتا. رسول اللہ نے سروسز بھی لیے تھے, تو آج اگر ہم نے کوئی پائلٹ, ایئر فورس پائلٹ پرزنر بنا لیا, یا ملٹری کا کوئی کمانڈر پرزنر بنایا, تو اس سے ہم وار ٹیکٹکس سیکھ سکتے ہیں. اس کی نالج سے ہم کچھ لرن کر سکتے ہیں انسٹیڈ کہ ہم اس کو ٹارچر کریں. تو وی کین گیٹ بینیفٹ, کیونکہ یہ بھی پریسیڈنٹ ہے. پھر ہم یہ لیسن لرن کرتے ہیں کہ ہمیں ان کو ہیوملیٹ نہیں کرنا, ٹارچر نہیں کرنا, پازیٹیولی ان کو یوز کرنا ہے. اور رینسم کی بیسس پہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشن امپروو کرنے کے لیے ہم چھوڑ بھی سکتے ہیں. یہ پریسیڈنٹ بھی ہے جب آپ نے ایکسپیڈیشن آف طائف میں حنین والوں کو چھوڑا تھا. تو اس طرح آپ مرج کریں. اور ریسنٹ پاسٹ میں جو انڈین اسکواڈرن لیڈر کو پاکستان نے ایز اے گڈ ول جیسچر ویو کیا, وہ ایگزامپل لگا سکتے ہیں. دیٹ از ویری ریلیونٹ ایگزامپل. نیکسٹ اسٹیٹمنٹ ہے give an account of the difficulties experienced by the early Muslim community in Makkah. ارلی مسلم کمیونٹی کی ڈیفیکلٹیز ہیں. تو ارلی مسلم کمیونٹی کا مطلب ہے کمپینینس. ابھی کمپینینس کے ٹارچر پر کویشچن ہم نے ڈسکس کیا تھا. سیم آنسر, سیم لے آؤٹ, اسٹیٹمنٹ صرف ڈفرینٹ ہے. نیکسٹ کویشچن بھی ایک 10 مارک کویشچن ہے. دیٹ از ریلیٹڈ ٹو پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز ٹیکن آن اے نائٹ جرنی اینڈ ascend to الہیونس. رائٹ این اکاؤنٹ آف دس جرنی. اسرا اور معراج.
اسراء اور معراج کا انٹروڈکشن آپ بالکل بریف اکاؤنٹ لکھیں گے ایئر آف گریف اور وزٹ آف طائف میں جو پروفٹ کے ایشوز تھے اس کو ہائی لائٹ کریں، اور پھر کیسے اللہ نے نبی کو سپورٹ کیا، پہلے نائٹ جرنی پھر اسینشنز. یاد رکھیے جب نبی نے ڈیفرنٹ ہیونز پر گئے اور ڈیفرنٹ پروفٹس کو ملے، وہ لسٹ لکھنا مت بھولیے گا، ایک تو وہ لسٹ ایڈ کریں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو کچھ کوٹیشنز آپ کو یہاں پر اس کویشچن میں کروائے ہوئے ہیں وہ آپ نے کرنے ہیں. سورۃ اسراء کی جو ورڈس ہے سبحان اللہ ذی اسریٰ گلوری ٹو ہم ہو ٹوک اے سرونٹ فرام دا سیکرڈ ماسک ٹو دا ڈسٹنٹ ماسک، وہ ورڈس لکھیں، ڈیٹ لکھیں 27 رجب کو یہ ایونٹ ہوا. تو یہ ٹپکلی نالج بیسڈ اسراء اور معراج کا کویشچن ہے. اب یہ سب سے کم آیا ہوا ہے. وزٹ آف طائف پر ایک بار آیا تھا 10 مارک کا کویشچن. اسراء اور معراج بھی بہت کم بار آیا، تو بہت سے بچے اس کو چھوڑ بھی دیتے ہیں، لیکن آپ مت چھوڑیے گا، رائٹ. آئیے اس کے پارٹ بی کو دیکھتے ہیں. واٹ واز دا سگنیفیکنس آف دس جرنی ٹو پروفٹ؟ پروفٹ کے لیے اس کی امپورٹنس کیا تھی؟ پہلی امپورٹنس تو یہ تھی کہ اللہ میڈ ہم ریئلائز دیٹ ہی از ود ہم، اللہ نبی کے ساتھ ہے، اور یہ ایک بہت بڑی امپورٹنس ہے کیونکہ ان کا کانفیڈنس شیٹر تھا. اس کے علاوہ پروفٹ کو یہ بھی پتہ چلا جب آپ نے کانگریگیشنل پریئر کو لیڈ کیا کہ وہ امام الانبیاء ہیں، تمام نبیوں کے لیڈر ہیں. تھرڈلی اس جرنی کی امپورٹنس ری ایشورنس آف ہیلتھ کے ساتھ ساتھ ایک گفٹ بھی ملا جو نماز کا گفٹ، نماز کی فارم میں تھا، جس کو بلیور کی معراج کہا گیا. اور لاسٹلی پروفٹ کو اللہ تعالیٰ نے رینیو کیا پروفٹ کا ہوپ، اور پروفٹ نے نئے سرے سے اپنا میسج سٹارٹ کیا جس میں وہ سکسیسفل بھی ہوئے. تو ان 4 بیسز پر آپ اپنے آنسر کو ایکسپینڈ کرتے ہیں. نیکسٹ کویشچن ود ریفرنس ٹو دا کنڈکٹ آف مسلمس ڈسکرائب ایونٹ آف دا کانکویسٹ آف مکہ. 8 میں کانکویسٹ آف مکہ ہوا، ڈیٹ کے پوائنٹ سے بھی پوچھ سکتا ہے. سٹارٹ ہم آبویسلی بنو بکر اور بنو خزرہ کی فائٹ سے لیں گے، اور پھر باقی ڈیٹیلز اور کوٹیشنز بتائیں گے. میں اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جا رہا کیونکہ یہ ہم ڈیٹیل میں جانتے ہیں. اچھا، یہاں پر ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ کانکویسٹ میں پروفٹ نے گریشیس مرسی اور فارگیونیس دکھائی تھی، لیکن کچھ لوگ تھے جن کا کاؤنٹ 9 ہے. 9 لوگ وہ بھی ہیں جن کو پروفٹ نے مرسی نہیں دی، اور ان میں ایک آدمی تھا جس کا نام تھا عبدالعزیٰ بن قتل. یعنی کچھ لوگوں نے اس دن بھی کچھ بلاسفیمی کی نبی کی، اور عبدالعزیٰ جو تھا اس نے ہی کلڈ ون آف دا انصار سلیو، اور پھر ریپینٹ بھی نہیں کیا. اور پھر اس نے جب نبی انٹر ہوئے تو اس نے کچھ گرلز کو ہائر کیا تھا کہ وہ ڈس ریسپیکٹفل سانگز پڑھیں، نبی کی شان میں گستاخی کی. تو یہ اور کچھ 9 لوگ تھے جن کو اسیسینیٹ کیا گیا تھا حرم میں، اور یہ فیوچر جنریشن کو بتا دیا کہ کانکویسٹ آف مکہ از نو ڈاؤٹ اے ڈے آف مرسی، لیکن سو فار بلاسفیمی اینڈ ڈس ریسپیکٹ آف ہولی پروفٹ از کنسرنڈ اسلام از ویری کلیئر. اور یہ کام نبی نے خود کروایا. تو نبی کی ہمیں مائنورٹی سے کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن اگر مائنورٹی بن کر نہیں رہے گی، اگر نان مسلم بن کر نہیں رہیں گے اور ہمارے نبی کو ریاکٹ کریں گے، ابیوز کریں گے، تو پھر اسلام نے یہاں پر پیس اور مرسی کی بات نہیں کی. پھر اسلام نے یہاں پر اسٹرکٹ ایکشن لیا جو آپ نے کانکویسٹ کے دن لیا تھا. احادیث سے یہ پرووڈ ہے، اور اس پہ ہمارے مائنڈ میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. کچھ ہمارے پولیٹیکل ہپوکریٹس ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے، ہمیں اپنے نبی کی رسپیکٹ پر کوئی چیز اوائڈ نہیں کرنی چاہیے، اور یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، اور کمپینینز نے بھی کبھی اوائڈ نہیں کیا. اس پر بڑے ایونٹس ہیں، ابھی موقع نہیں ہے اس پر بات کرنے کا، لیکن یہ بات امپورٹنٹ تھی جو میں نے آپ کو بتائی ہے.
پارٹ بی دیکھیے، اور کیمبرج کی مارکنگ اسکیم بھی اس کو انڈورس کرتی ہے کیونکہ یہ پارٹ آف حدیث ہے. کین مسلم ٹوڈے لرن فرام دا پروفٹس ٹریٹمنٹ آف ہز فارمر اینیمیز؟ گیو ریزنس. ہم کیا چیز لرن کرتے ہیں؟ دیکھیں کتنی آسان بات. ہم دو باتیں لرن کرتے ہیں، فارگیونیس اور a grudge should not be held against them in any way. اب آپ اس میں ریئل ٹائم اگزامپل لگا دیں. اگر آپ کو کوئی ابیوز کرے، if someone is calling you with names, if someone is trying to stop you from doing good، کچھ بھی ہو سکتا. کسی نے آپ کو بلی کر دیا ہے تو مارنے کی بجائے بلی کا جواب، بلی ابیوز کا جواب ابیوز کرنے کی بجائے ہمیں معاف کرنا ہے، اوائڈ کرنا ہے، صبر کرنا چاہیے جیسے نبی نے کیا. تو ہمیں کیا ملے گا؟ ہمیں ایٹرنل ریوارڈز ملیں گے. ٹھیک ہے، اس آنسر کے لے آؤٹ کو ضرور پڑھنا ہے، یہ میری ریکمنڈیشن ہے. تو پلیز اس کو ٹک مارک کریں اور سائٹ پر ریڈنگ لکھ لیں. ویسے تو آپ کو ہر ٹاپک کو ریڈ کرنا چاہیے، لیکن اس پارٹ بھی کو ریڈ کریں تاکہ آنسر بنانے میں ہیلپ ملے. ایک اور پارٹ بھی کہہ رہا ہے سکسیس آف مسلمز ڈپینڈ آن دیئر اوبیڈینس ٹو دا پروفٹ. ڈسکس دس اسٹیٹمنٹ ان ریلیشن ٹو مسلمز ٹوڈے. بیٹا اس کو ٹک مارک کیجئے اور ریڈنگ لکھ لیں. کیا ہم اس اسٹیٹمنٹ سے ایگری کرتے ہیں کہ ہماری جو سکسیس ہے وہ نبی کی اوبیڈینس میں ڈپینڈ کرتی ہے؟ ہم اسٹرانگلی ایگری کرتے ہیں. اس لیے ایگری کرتے ہیں کہ ہمارے پاس پاسٹ کی کچھ ایسے ایگزامپلز ہیں جس میں احد ہے بہت بڑا ایگزامپل، جو ہمیں بتاتا ہے کہ جب جب مسلمز نے نبی کو ڈس اوبے کیا ان کو ڈکلائن ملا. تو ماڈرن ڈے مسلمانوں کو چاہیے کہ آل دو پروفٹ از ناٹ امانگ اس، سو وی شوڈ ٹرائی ٹو فالو دا ٹیچنگز، دا رول اینڈ دا گائیڈنس آف اسلام اینڈ دا گائیڈنس آف رسول اللہ جو انہوں نے ہمیں دیے ہیں. بیکاز رسول اللہ کی گائیڈنس اور ان کے اسٹیٹمنٹس اور ان کی اوبیڈینس بیسیکلی اللہ کی اوبیڈینس ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے those who obeys messenger means obeys Allah. So it is not a matter of choice for us. If we will obey prophet we will get obedience of Allah, اور obedience of Allah جو ہے it is always important، اور obedience of Allah پر ہی ہماری سکسیس ڈپینڈ کرتی ہے. تو اس بیسس پر ہم اپنے آنسر کو ایکسپینڈ کریں گے بچے. تو یہ آپ ضرور ریڈ آؤٹ کریں اینڈ کم اپ ود یور کویسچن. بڑا آسان سا اسکرپٹ لکھا ہوا ہے، میں نے آپ کو لے آؤٹ بتایا. اس میں کوئی پیٹ آنسر ہو نہیں سکتا. ہر بچہ اپنے تھاٹ کے مطابق آنسر دے گا اور شاید ہر بچوں کو اچھے نمبر ملے، لیکن ایکسپریشن، رائٹنگ ایکسپریشن آنا چاہیے. اس کے لیے یہ مارکنگ اسکیم آپ کو آئیڈیا دے دیتی ہے. آگے دیکھیے، The Prophet entered Makkah and took control of it in 8 years. Describe the main details of this event. Guys, Conquest of Makkah ایک ڈیٹیل کویشچن ہے. یہاں پر اس نے نام نہیں دیا، جو چیز میں ہائی لائٹ کر رہا تھا ڈیٹ دے دیا ہے. کانکویسٹ اور ٹریٹی آف حدیبیہ کو لکھ کر پریکٹس کر لیں پلیز. جس کو یہ دو ٹاپکس آتے ہیں آج کی ویڈیو کے بعد وہ لکھ کر ان کو پریکٹس کرے. پریکٹس کرنے کا مطلب، پریکٹس کیوں کروا رہا ہوں؟ صرف ٹائم مینجمنٹ چیک کروانے کے لیے. تو پلیز جو زیادہ تر مسئلہ اس کویشچن میں آتا ہے وہ یہی ہے، ٹائم مینجمنٹ. کہہ رہا ہے دی پروفٹ کریکٹرسٹک آف مرسی واز کلیئرلی ڈیمونسٹریٹڈ ان دس ایونٹ. از اٹ ریئلسٹک ٹو ایکسپیکٹ مسلم ٹوڈے ٹو فالو ہز ایگزامپل؟ کیا یہ ریئلسٹک ہے؟ بالکل یہ ریئلسٹک ہے. ہمیں ریئل ٹائم ایگزامپلس کے ساتھ بتانا. اب ریئل ٹائم ایگزامپل کیا ہے؟ اف سم ون ہرٹس یو، اف سم ون is giving you different names, if someone is bullying you, abusing you, trying to create some conspiracies against you، تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں رسول اللہ کی طرح معاف کرنا ہے. معاف کرنے سے کیا ہوگا؟ یعنی اگر آپ کو کسی نے ابیوز کیا ہے تو آپ ابیوز نہ بھی کریں. تو واٹس اے بگ ان دیٹ؟
ہمیں یہ لگتا ہے کہ جب ہم ویوز نہیں کریں گے تو ہمارا بریوری کا ٹائٹل چیلنج ہوتا ہے. اٹس ناٹ دا کیس. ہمیں نبی کا ہر کانڈکٹ جو تھا نا وہ یونیورسل تھا, وہ اللہ کے آرڈر پر کرتے تھے. کیا نبی کے معاف کرنے سے نبی کی عزت کم ہوئی؟ نبی کی عزت میں بہت اضافہ ہوا. ایسا ہے کہ نہیں؟ تو جب رسول اللہ کی عزت کم نہیں ہوئی تو ان کے ایکشن پر عمل کر کے آپ کی عزت بھی کم نہیں ہوگی. مارک مائی ورڈز. تو ہم اگزامپل دیں گے کہ کب ہمیں یہ ٹریٹ شو کرنے ہیں اور کیوں کرنے ہیں. ٹھیک ہے, تو پلیز کم اپ ود ریئل ٹائم ایگزامپلس. موونگ آن, outline the difficulties the prophet faced between receiving his first revelation and the boycott of Banu Hashim. یہ پروفٹ فیسڈ نبی کے ٹارچر پر آپ کو کویشچن آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اور اس نے 2 لمٹس بھی دے دی ہیں, بٹوین ہز فرسٹ ریولیشن اینڈ بائیکاٹ, یعنی کہ سیکرٹ پریچنگ کو آپ انٹرو دیں گے, پھر پبلک پریچنگ, پھر اس کے ریاکشنز. پروفٹ کے ٹارچر اور کمپینینز کے ٹارچر میں ڈفرینس یہ ہے کہ وہاں پر مائیگریشن آف ابیسینیا بھی ایڈ ہوتا ہے, یہاں پر نہیں ہوتا. وہاں پر ان کا نام لکھ کر آپ ٹارچر ایکسپلین کرتے ہیں, یہاں پر نبی کے ٹارچرز کو بتاتے ہیں. سوشل بائیکاٹ ول ریمین کانسٹنٹ اینڈ ول ریمین کامن ان بوتھ دا آنسرس, اور اینڈنگ ایئر آف گریف پر آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس اسکرپٹ کو پڑھیے گا, جو باتیں بتا رہا ہوں وہی نیچے لکھی ہوئی ہیں. Why did the people fear the message that the prophet had brought? Why کو ڈریس کرنا قریش کو کیوں ایشو تھا, اس کے 4 ریزنز آلریڈی بتا چکا ہوں. پولیٹیکل تھے, ریلیجس تھے, سوشل تھے, اکنامک تھے. ہر ریزن کو 1-2 لائن میں ایکسپینڈ کریں اینڈ ایزیلی گیٹ 4 آؤٹ آف 4. ٹھیک ہے, 4 ریزنز بتانے ہیں جس کی وجہ سے ان کو رسول اللہ سے پرابلم تھا. یہ آپ کے ٹائم لائن نوٹس میں بھی لکھے ہوئے ہیں 4 پوائنٹس. نیکسٹ کویشچن, رائٹ اباؤٹ دا چینجز ان دا ریلیشن شپ بٹوین دا پروفٹ اینڈ دا قریش ان دا ایئرز بٹوین ہز میرج ٹو ختیجہ اینڈ ڈیتھ آف ابو طالب. ایگزام میں نا جب کبھی آپ کو تھوڑا سا لمبا اسٹیٹمنٹ آ جائے تو کنفیوز نہیں ہونا, کیونکہ لمبی اسٹیٹمنٹ میں ایگزامینر ڈاج کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے, اس کو بائیفرکیٹ کرتے ہیں. ہم نے کیا لکھنا ہے, چینج آف ریلیشن شپ لکھنا ہے, یہ ہماری ریکوائرمنٹ ہے, اور اس نے ہمیں 2 لمٹس دے دی ہیں, بٹوین میرج آف ختیجہ یہاں سے لے کے ڈیتھ آف ابو طالب تک. تو ان 2 لمٹس میں جو پروفٹ کے ریلیشن شپ کا گراف ہے وہ کیسے چینج ہوا, پہلے بہت اچھا تھا پھر ڈکلائن ہوا, یہ ہم بتا رہے ہیں. اور انڈائریکٹلی یہ کویشچن پروفٹ کے ٹارچرز پر ہے, لیکن انٹرو میں ہم بتائیں گے کہ میرج کے ٹائم کے بعد سے یا اس سے پہلے سے قریش آپ کو صادق اور امین کہتے تھے, آپ کے پاس بلانگنگز رکھواتے تھے, آپ سے اپنے ایشوز کو سیٹل کراتے تھے. پھر پبلک پریچنگ کے بعد ان کا ریاکشن ایڈورس ہوا, پھر آپ ٹارچرز پر بات کریں گے, اور سوشل بائیکاٹ پر اور ابو طالب کی ڈیتھ پر آپ اینڈ کر دیں گے. ٹھیک ہے, اسکرپٹ نیچے لکھا ہوا ہے, پلیز اس کو آپ نے پڑھنا. اس پارٹ بی کو آپ نے ریڈنگ کرنی ہے. کہہ رہا ہے وائی از اٹ سگنیفیکنٹ that the Quraysh were still willing to keep their belongings with the Prophet after he started to preach Islam. پبلک پریچنگ کے بعد بھی وہ کیوں willing تھے, اس میں 2 ہی لاجکس ہیں. although پروفٹ کا جو میسج تھا وہ ان کو پولیٹیکلی, ریلیجسلی, سوشلی اور اکنامکلی ڈسٹرب کرتا تھا, لیکن they were still willing because they knew that the behavior and the character of Rasulullah would not have changed, because they never found him being a liar, they never found him in any discrepancies. The character of Rasulullah get more polished with the span of time. So although at one stage, at one side, they had a lot of their
invalid concern with رسول اللہ, but on the other hand they believe that کہ رسول اللہ کا کریکٹر سملر اور جو چیزیں وہ ان کو دے رہے ہیں they would get them back, کیونکہ کسی اور پر وہ ٹرسٹ نہیں کرتے تھے. تو اسی لیے وہ ابھی بھی پروفٹ کو چیزیں دے رہے تھے کہ ان کا ٹرسٹ پروفٹ کی آؤٹ اسٹینڈنگ کوالٹیز پر جو ان کا ٹرسٹ تھا وہ بریک نہیں ہوا تھا. یہ آپ نے بتانا ہے. تو یہ ایک ہی لاجک ہے. نیکسٹ اسٹیٹمنٹ ہے گیو این اکاؤنٹ آف دا وے ان وچ دا پروفٹ اسٹارٹیڈ ٹو پریچ اسلام in the first few years after he began to receive the revelation. First few years کی preaching کب سے after, یعنی کہ اس میں آپ کیا کریں گے. اگر میں اس کا لے آؤٹ بتا دوں تو 6 اینگلز یعنی 6 سٹیپس میں آنسر بننا ہے, کیونکہ یہ اسپیسیفک کویشچن آ رہا ہے, اس کی اسٹریچ کرنی ہے ہم نے ہمارے آنسر کی لینتھ کو. تو وہ 6 بلٹس کیا بن سکتے ہیں. پہلا آپ بریف انٹروڈکشن آپ ٹل ورقہ بن نوفل کا بریف بتائیں گے. دوسرا پوائنٹ سسپینشن آف ریولیشن اور سورۃ مدثر ہے. تیسرا پوائنٹ سیکرٹ پریچنگ فار 3 ایئرس, 40 لوگوں نے ایکسیپٹ کیا, چھپ کر 2 ٹائم نماز پڑھتے تھے, ان ساری ڈیٹیلز. پھر 4 سٹیج پر ریلیٹیوز کی ڈنر پر انوائٹ کرنا اینڈ آل دا اسٹف. 5 سٹیج پر پبلک پریچنگ, صفائل کا انٹائر انسیڈنٹ. آنسر ختم, اینڈنگ دینی ہے ٹارچر اور پرسیکیوشن کے ایک بریف اکاؤنٹ پہ. تو اس طرح آپ اس آنسر کو ریپ اپ کریں گے. ٹھیک ہے, اس کو بھی پریکٹس کیجئے لکھ کر ود کوٹیشنز. کہہ رہا ہے واز اٹ سگنیفیکنٹ دیٹ دا پروفٹ بگین پریچنگ دا میسج ان سیکرٹ. پروفٹ کا سیکرٹ پریچنگ کیا سگنیفیکنٹ تھا, اس کی امپورٹنس ہے. یس, لاجکس دینے ہیں, کم از کم 3 سے 4 لاجک دیں. پہلا لاجک تو یہ ہے کہ اس لیے سیکرٹ پریچنگ کر رہے تھے سو دیٹ دا ارلی کمیونٹی گیٹ یوز ٹو آف دا نیو میسج. ابھی سیکرٹلی ورکنگ تھی. دوسرا ریزن یہ ہو سکتا ہے سو دیٹ پروفٹ جو ہے وہ نمبرز میں اسٹرینتھ گین کر لیں, ایک چھوٹی سی ٹیم بن جائے. تیسرا ریزن اگر آتے ساتھ پبلک پریچنگ ہوتی تو ٹارچر اور ریاکشن آتا, تو ٹو اوائڈ ٹارچرس. اینڈ لاسٹلی یہ ول آف اللہ تھی, اٹ واز دا آرڈر آف اللہ ٹو ریمین سیکرٹ, اور اللہ کو بہتر پتہ ہے کہ فیوچر میں کیا ہونا ہے. تو یہ ریزنز تھے. نیکسٹ اسٹیٹمنٹ پر آ رہے ہیں, یہ بیٹلز پر کویشچن آ رہا ہے. رائٹ اباؤٹ دا مین ایونٹس آف دا 2 آف دا فالوئنگ بیٹلز, خیبر, موتا, حنین اینڈ تبوک. 2 بیٹلز کے ایونٹس, ایک لائن 2 لائنز میں کاز لکھ کر آپ کوئی سے 2 بیٹل چوز کریں. تو یہ ایک اوپن اینڈڈ اسٹیٹمنٹ ہے. اس کویشچن کا ایک ریپلیکیٹ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی یہاں پر تو اس نے آپ کو چوائس دیا, وہ چوائس نہ دے اور 2 ہی انڈورس کرے. دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ بیٹل آف ٹرینچ کے بعد خیبر, موتا, حنین, تبوک زیادہ تر یہ 2 فارم میں پوچھی جاتی ہیں تاکہ آنسر کی لینتھ جسٹیفائی ہو جائے. تو پلیز ان کو بھی پریکٹس کریں, کچھ بچے یہ نہیں لکھ پا رہے ہوتے. تو یہ نالج بیسڈ پارٹ ہے, ہم ویو کر رہے ہیں. پارٹ بی پر چلیں گے. ڈسکرائب دا ایونٹ آف دا پروفٹ وزٹ ٹو طائف. اس میں جو ہمیں چیلنج آئے گا, وزٹ آف طائف تو آسان ہے, آنسر کی لینتھ کو انکریز کرنا ہے. تو ایئر آف گریف کی پوری سٹوری انٹرو میں آئے گی, پھر طائف کا سارا سٹوری مین ایونٹ ہے, اور پھر ری ایشورنس اللہ نے معراج کی فارم میں کی اور پلیجز کو سکسیسفل کیا. یہ آپ اینڈنگ دے دیں گے اس میں. باقی ڈیٹیلز اور کوٹیشن اور وہ اینجل کے ساتھ کانورسیشن وہ کانسٹنٹ ہے, وہ بھی آپ نے بتانا ہے. ٹھیک ہے, دیکھ لیں ابھی ہم نے طائف کو اور معراج کو ایک بار دیکھا 10 سال میں. بہت کم آئے ہوئے ہیں یہ کویشچنس, لیکن آئے بھی ہوئے ہیں. اور ابھی ریسنٹ پاسٹ میں
آئی ڈونٹ نو وائی آئی مائٹ بی رانگ، لیکن ایگزامنر ہر وہ بات پوچھ رہا ہے جو عرصے سے نہیں پوچھتا تھا، وہ اپنی اسٹریٹجی کو چینج کر رہا ہے. تو جو باتیں بہت کم آئی ہوئی ہیں نا، ان کے آنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں. کیپ دس تھنگ ان ٹو یور مائنڈ. اچھا، طائف سے ریلیٹڈ پارٹ بھی ہے. ہاؤ کین مسلم اپلائی ان پریکٹس the lesson learned from Prophet behavior in this situation. How can Muslim apply؟ آپ سے آپ کا لاجک پوچھ رہا ہے. تو پہلا یہ تھا کہ پرافٹ نے گیو اپ نہیں کیا ڈیفیکلٹی ٹائم میں. تو آج اگر ہمیں بھی کوئی ٹارچر کرے، اگر ہم کسی نان مسلم اسٹیٹ میں ہیں، کوئی فورس کرے، تو ہمیں دین پر اسٹیڈ فاسٹ رہنا چاہیے. دوسرا، ٹارچر کا جواب ٹارچر سے نہیں بلکہ مرسی اور فارگونیس سے دینا. تھرڈ، نبی نے اللہ کو اپروچ کیا تھا کرائسس میں، ہمیں اللہ کو اپروچ کرنا ہے. اپروچ کرنے کا طریقہ دعا ہے، اوبیڈینس ہے، سپلیکیشنز ہیں. ٹھیک ہے؟ تو مرسی، فارگونیس، پیشنس، اسٹیڈ فاسٹنس کو ریئل ٹائم ایگزامپل سے مرج کر کے اپنے آنسر کو اسٹیبلش کیجئے. اوکے، نیکسٹ ہے گیو این اکاؤنٹ آف دا پروفٹس لائف اپ ٹو دا ٹائم دا ریولیشن بگین. ارلی لائف پر کویشچن ہے. اگر ارلی لائف پر کویشچن آتا ہے تو آپ کے آنسر کے ہیڈ میں سب سے پہلے برتھ اینڈ چائلڈہڈ بہت بریف آنا ہے. اس کے بعد بوائےہڈ اینڈ یوتھ، جس میں سیریا اور بحیرہ کا انسیڈنٹ، بیٹل آف فجر، حلف الفضول. تھرڈ، میرج. فورتھ، ری بلڈنگ آف کعبہ. اور ففتھ، بریف اکاؤنٹ آف فرسٹ ریولیشن. اس بیسس پر آنسر بنے گا. ٹھیک ہے؟ پارٹ بی ایک انٹرسٹنگ ہے. کہہ رہا ہے ڈسپائٹ دا لیونگ تھرو دا ڈیز آف اگنورینس دا پروفٹ ریمین ٹرو ٹو ہز مشن. واٹ لیسن کین مسلم لرن فرام دس ٹوڈے؟ پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح کی اپرچونٹی ہونے کے باوجود، پریشر کے باوجود، کلچر کے باوجود ڈیڈیکیٹڈ رہے، اسلام پر رہے. ہم کیا سیکھتے ہیں؟ ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہمیں بھی آج کے پرفتن دور میں جب ہر گناہ کی اپرچونٹی ہے، ہمیں اپنے دین پر رہنا ہے. پرافٹ کے پیرنٹس نہیں تھے. ہی واز ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ ایٹ دیٹ ینگ ایج. سو ہی واز گروئنگ اپ ٹو بی انڈیپینڈنٹ. اور ڈسپائٹ لیونگ ان دا ایج آف امورالٹی ہی واز نون ایز صادق اور امین اینڈ ٹرسٹ وردی. تو آج کے دور میں جہاں پر پریشر ہے، ڈس آنیسٹی بہت زیادہ ہے، بزنس ڈیلنگز میں لوگ کمیٹڈ نہیں ہے پریئرس کی طرف، سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کی وجہ سے ہم بہت سے گناہ ارن کرنے کی اپرچونٹیز ہوتی ہے. ہم یہ لرن کرتے ہیں کہ ہمیں جہاد بالنفس کرنا ہے. یہ آپ لکھیں گے، ہمیں اسٹیڈ فاسٹ رہنا ہے، ہمیں دین کے قریب ہونا ہے. اور نبی کی لائف کو اگر ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، ہم انڈیپینڈنٹ ہیں، تو انسٹیڈ کہ ہم گناہ کریں، ہم اس سے بچیں، جہاد بالنفس کریں. تو نبی نے جس طرح ریئیکٹ کیا، ہمیں آج کے ایشوز ہائی لائٹ کریں گے اور اس کو دین کے ساتھ مرج کر کے آپ نے آنسر بنانا. ٹھیک ہے؟ اوکے، یہ بہت لمبا چیپٹر ہے اور کافی چیزیں میں نے اس میں ایڈ کی ہیں. آگے چلتے ہیں. پرابیبلی ہمیں 2 ویڈیوز لگیں گے اس کے لیے. کہہ رہا کہ رائٹ اباؤٹ دا پروفٹ ایکٹیویٹیز ان اسپریڈنگ اسلام آؤٹ سائڈ مکہ بیفور دا مائیگریشن ٹو مدینہ. آؤٹ سائڈ مکہ بیفور مائیگریشن ٹو مدینہ. پرافٹ نے کب آؤٹ سائڈ مکہ پریچنگ کی؟ دیکھیں، آؤٹ سائڈ مکہ میں ایک طائف آتا اور ایک پلیجز آف عقبہ کی ڈیٹیلز، کیونکہ پلیجز کے لوگ بھی جو مکنز نہیں تھے، وہ مدینہ کے لوگ تھے. تو طائف اور پلیجز کو ڈیٹیل میں آپ ایکسپلین کریں گے. یہ آپ کے اس کویشچن کا آنسر ہوگا. دونوں باتیں آلریڈی ابھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں، تو ہم اس کی تھیوری میں نہیں جا رہے. پارٹ بی کہہ رہا ہے لاسٹ کویشچن آف ٹوڈیز لیکچر. چوز ون کوالٹی شون بائی دا پروفٹ ان دیز ایکٹیویٹیز اینڈ ایکسپلین ہاؤ مسلم ٹوڈے کین لرن فرام اٹ. دیکھیں، اگر ہم طائف لیتے ہیں تو اس میں فارگونیس اور مرسی کا ایلیمنٹ ہمیں ملتا ہے. آج ہم کیا لرن کرتے ہیں؟
آج ہمیں وہی والی بات، آج اگر ہمیں کوئی ابیوز کرتا ہے اور اگر ہم جواب دینے کی پاور رکھتے ہیں، آج ہمارا سب آرڈینیٹ کوئی مسٹیک کرے، کوئی غلطی کرتا ہے، کوئی نقصان کرتا ہے، کوئی چھوٹا بہن بھائی ہمارے ساتھ برا کرتا ہے، ہمارا نیبر ہمارے ساتھ کوئی برا کرتا، تو انسٹیڈ کہ ہم ٹٹ فور ٹیٹ کریں، ہمیں صبر کرنا ہے اور معاف کرنا ہے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں اللہ کا آرڈر اور نبی نے امپلیمنٹ کی. ایک تو اس وجہ سے کمپلشن، اور دوسرا ہیئر آفٹر میں ریوارڈ زیادہ ملے گا. تو ہیئر آفٹر کو سامنے رکھتے ہوئے اور اللہ کی اوبیڈینس کے لیے ہمیں گریشیس فارگیونیس دکھانی ہے، یہ اس لیے ضروری ہے. تو اس طرح آپ اس پر بات کریں گے. بچے دیٹس آل فار ٹوڈے. آلموسٹ ہم نے 12 پیجز کو کور کیا ہے. پلیز اس ویڈیو کو سنیں، جو چیزیں پریکٹس کے لیے کہی ہیں وہ پریکٹس کیجیے، اور نیکسٹ کلاس میں ہم اس کو کوشش کریں گے کہ ریپ اپ کریں انشاءاللہ. کوئی کویشچنز ہو تو یو آر مور دین ویلکم ٹو رائٹ می اینی ٹائم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.